یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی متلازم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایسی متلازم ہیں کہ یہ ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ جو چیزیں آپس میں متلازم ہوتی ہیں وہ کسی شکل میں ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ ہمیں دل کے گہرائیوں سے اس کا یقین ہو، کیونکہ میرے دوستو بزرگو عزیزو، دعوت اللہ سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ دعوت اللہ سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، جتنا مخلوق کو خالق کی راہ پر لانے کی کوشش کرو گے اللہ کو اتنا ہی زیادہ راضی کرو گے۔ بلکہ ایک صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے دین کے جہد سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کے قرب کا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعوت اللہ تمام اعمال میں، تمام فرائض میں، تمام نیکیوں میں، تمام عبادات میں، یہاں تک کہ ایمان جو تمام عبادات کی بنیاد اور اصل ہے، جس کے بغیر کسی عمل کا اعتبار بھی نہیں ہے، اور جس کے بغیر عمل پر اجر بھی نہیں ہے، اور جس کے بغیر اعمال پر استقامت بھی نہیں ہے، اور جس کے بغیر اللہ کے وعدوں کا پورا ہونا بھی نہیں ہے، وہ ایمان، وہ بھی دعوت اللہ پر ہی عجیب بات ہے، ان سے ہی ہتھیار لیتے ہیں، ان سے ہی مقابلہ کرتے ہیں، ان سے ہی مال لیتے ہیں، ان سے ہی مقابلہ کرتے ہیں، انہی کے طریقے پر تجارت کرتے ہیں، پھر انہی سے مقابلہ کرتے ہیں، انہی کے طریقوں پر شادیاں کرتے ہیں، انہی سے مقابلہ کرتے ہیں، انہی کے طریقوں پر شکلیں، لباس، سارا نظام غیروں کے طریقے پر، اور انہی سے مقابلہ، انہی سے مقابلہ۔ اللہ رب العزت نے مسلمان سے کامیابی اور نصرت کا وعدہ اس شرط پر کیا ہے کہ ان کے طریقوں کی تمہارے دین میں ذرہ برابر بھی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہوگی، تب ہم تمہیں کامیاب کریں گے، تب ہم تمہیں۔ اگر ان کے طریقوں کی ذرا سی آمیزش بھی تمہارے طریقوں میں آ گئی، کھانے میں، پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، شکل اور لباس میں، خرچ کرنے اور کمانے میں، بیاہ اور شادیوں میں، تو مسلمان باطل کے سامنے مغلوب ہو کر رہے گا۔ مسلمان باطل کے سامنے، پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے۔ سب سمجھتے تھے اگر مسلمان اپنی خواہش کی وجہ سے دین کا ایک حصہ بھی چھوڑ دے گا یا کسی سنت کو بھی چھوڑ دے گا تو یہ ایسا ہوگا گویا اس نے دین کے بارے میں باطل کا مطالبہ پورا کر دیا۔ اب اس کا دین اللہ کے تابع نہ رہا، اب اس کا دین اللہ کے دشمنوں کے تابع ہو گیا۔ اگر اس نے غیروں کے طریقوں کو اپنا کر ایک سنت کو بھی چھوڑ دیا تو گویا اس نے اپنے دین کو غیروں کے حوالے کر دیا۔